کیا صحابہ کرام کی حرمت ہے اسلام میں؟ ہاں یہ دیکھیں نا، آپ کو سیدھا سوال کرنا چاہیے. میرا سیدھا سوال صحابہ کی حرمت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے کہ من سبا نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کا شریعت میں حکم ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اسی طرح جو صحابہ کو گالی دے گا، برا بلا کہا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. یہ حرمت ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضرت مقداد کے بارے میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے، حضرت عمر کا بیٹا ایسے مقداد کے بارے میں کچھ الفاظ نکل گئے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ چھری لاؤ میں اس کی زبان کو کاٹ دیتا ہوں. تو صحابہ آپ کے پاس آئے کہ یہ خلیفہ وقت پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا تھا. تو پھر آگے آپ یہ سنت خلفائے راشدین کے قائل نہیں؟ میں بالکل قائل. اچھا پھر فرق ہے نا، دیکھیں جب یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن شاید ریلیونٹ ہے. جیسے اما عائشہ کا واقعہ ہوا تھا جب وہ پیچھے رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے چیف ان کمانڈر مدینہ شریف میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے نا. اما عائشہ کی علیحدگی کروا دی تھی کہ آپ اپنے باپ کے گھر جائیں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو شک تھا کہ کیا ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چیف ان کمانڈر تھے، آپ رول ماڈل تھے، اور آپ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت نہیں وہ افورڈ کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اجماعی عقیدہ ہے، میں اس کی مختلف دلائل بھی دیتا ہوں، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تاکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے. اگر آپ یہ بات کریں وہ کمانڈر ان چیف تھے، دیکھیں آپ نے خود الحمدللہ آپ مسائل کو سمجھتے ہیں. رسول اللہ کے پاس یہ اختیار تھا کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی جب تک اللہ کی وحی نہیں آئی. بات سنیے، میں آپ کو اسی کی بات کو مثال دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالنے والے کی سزا سر تن سے جدا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ نہیں تھا کہتا. رسول اللہ کی یہ ڈسکریشن اللہ نے معاف نہیں کیا نا، اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ دیکھیں یہ رسول اللہ کا اختیار تھا کہ وہ اس کی زندگی میں سزائے موت للعالمین بھی تو کہتے ہیں نا. میں یہی کہتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں. اب کہ اب رسول اللہ کو کوئی گالی دے گا تو اس کو، اسی طرح رسول اللہ کو یہ اختیار تھا کہ کسی کے بارے میں اگر کسی نے زبان درازی کیا اس سے صرف نظر کر دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں آپ کو صحابہ کے اقوال بتاتا ہوں. فلاں شخص کو حضرت ابو بکر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کچھ بات کی تو حضرت عمر نے کہا سنیں یہ بات کہ میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ حق صرف رسول اللہ کا تھا. بات سمجھے، یہ یعنی اجماعی عقیدہ صحابہ کا کہ میری گستاخی کے اوپر سزائے موت نہیں ہو سکتی، یہ حق صرف رسول اللہ کی ذات کو ہے کہ اگر ان کی گستاخی. بہت خوبصورت. اچھا اس کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو زبان درازی کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے خلاف ملک کا آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان درازی کے اوپر ان کو کہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی نہیں یہ کہہ رہا، لیکن جتنے ایکسٹریم میئرز لیے جاتے ہیں. اچھا میں آپ اس کو ایکسٹریم سمجھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش، مطلب ایک بندے کو قتل ہی کرتے نا، یہ ایکسٹریمسٹ میئر حرام ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ میں تو وہ صرف رسول اللہ کا حق ہے. لیکن اگلی بات سنیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو کافر کہوں تو یا آپ کافر ہو جائیں گے یا میں ہو جاؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے. کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہنے سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو جو صحابہ ہیں ان کو اللہ نے رضی اللہ نہیں کہا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہے نا. تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا حضرت ابو بکر بے ایمان تھے. میں آپ کو ایک لاجیکل بات بتاتا ہوں، اور اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. وہ اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہو سکتا ہے جو حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہے یا حضرت عمر کو بے. یہ ایکسٹریم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے یار اس کو بھی معاف کر دیا جائے، اس کو جیل میں جانا چاہیے، اس کو اس وقت تک سزا دینی چاہیے جب تک وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع نہیں کرتا. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دو. قتل کرنا کسی ذات کی گستاخی کے ساتھ مخصوص ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کیا صحابہ کرام کی حرمت ہے اسلام میں؟ ہاں یہ دیکھیں نا، آپ کو سیدھا سوال کرنا چاہیے. میرا سوال صحابہ کی حرمت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے کہ من سبا نبی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کا شریعت میں حکم ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اسی طرح جو صحابہ کو گالی دے گا، برا بلا کہا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. یہ حرمت ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے. حضرت مقداد کے بارے میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے، حضرت عمر کا بیٹا ایسے مقداد کے بارے میں کچھ الفاظ نکل گئے تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ چھری لاؤ میں اس کی زبان کو کاٹ دیتا ہوں. تو صحابہ آپ کے پاس آئے کہ یہ خلیفہ وقت پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا تھا. تو پھر آگے آپ یہ سنت خلفائے راشدین کے قائل نہیں؟ میں بالکل قائل. اچھا پھر
فرق ہے نا، دیکھیں جب یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن شاید ریلیونٹ ہے. جیسے ہی اما عائشہ کا واقعہ ہوا تھا جب وہ پیچھے رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے چیف ان کمانڈر مدینہ شریف میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے نا. اما عائشہ کی علیحدگی کروا دی تھی کہ آپ اپنے باپ کے گھر جائیں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو شک تھا کہ کیا ہوگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چیف ان کمانڈر تھے، آپ رول ماڈل تھے، اور آپ اس طرح کی کوئی چیز اس وقت نہیں وہ افورڈ کر سکتے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اجماعی عقیدہ ہے، میں اس کی مختلف دلائل بھی دیتا ہوں، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، تاکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے. اگر آپ یہ بات کریں وہ کمانڈر ان چیف تھے، دیکھیں آپ نے خود الحمدللہ آپ مسائل کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس یہ اختیار تھا کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی جب تک اللہ کی وحی نہیں اب بات آئی. سنیے، میں آپ کو اسی کی بات کو مثال دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالنے والے کی سزا سر تن سے جدا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا. عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے الفاظ نہیں تھا کہتا. رسول اللہ کی یہ ڈسکریشن اللہ نے معاف نہیں کیا نا، اللہ نے نہیں کیا، لیکن یہ دیکھیں یہ رسول اللہ کا اختیار تھا کہ وہ اس کی زندگی میں سزائے موت للعالمین بھی تو کہتے ہیں نا. میں یہی کہتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں اب کہ اب رسول اللہ کو کوئی گالی دے گا تو اس کو. اسی طرح رسول اللہ کو یہ اختیار تھا کہ کسی کے بارے میں اگر کسی نے زبان درازی کیا اس سے صرف نظر کر دیا جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں آپ کو صحابہ کے اقوال بتاتا ہوں. فلاں شخص کو حضرت ابو بکر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کچھ بات کی تو حضرت عمر نے کہا سنیں یہ بات کہ میں اس کی گردن تن سے جدا نہ کر دوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا یہ حق صرف رسول اللہ کا تھا. بات سمجھے، یہ یعنی اجماعی عقیدہ صحابہ کا کہ میری گستاخی کے اوپر سزائے موت نہیں ہو سکتی، یہ حق صرف رسول اللہ کی ذات کو ہے کہ اگر ان کی گستاخی. بہت خوبصورت اچھا اس کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو زبان درازی کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے خلاف ملک کا آئین اور قانون حرکت میں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان درازی کے اوپر ان کو کہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی نہیں یہ کہہ رہا، لیکن جتنے ایکسٹریم میئرز لیے جاتے ہیں. اچھا میں آپ اس کو ایکسٹریم سمجھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش مطلب ایک بندے کو قتل ہی کرتے نا، یہ ایکسٹریمسٹ میئر حرام ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ وہ صرف رسول اللہ کا حق ہے. لیکن اگلی بات سنیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو کافر کہوں تو یا آپ کافر ہو جائیں گے یا میں ہو جاؤں گا. یہ صحیح حدیث ہے، کسی مسلمان کلمہ گو کو کافر کہنے سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو جو صحابہ ہیں ان کو اللہ نے رضی اللہ نہیں کہا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہے نا. تو کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا حضرت ابو بکر بے ایمان تھے، میں آپ کو ایک لاجیکل بات بتاتا ہوں، اور اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. وہ اس سے بڑا بے ایمان کوئی ہو سکتا ہے جو حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہے یا حضرت عمر کو بے. یہ ایکسٹریم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے یار اس کو بھی معاف کر دیا جائے، اس کو جیل میں جانا چاہیے، اس کو اس وقت تک سزا دینی چاہیے جب تک وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع نہیں کرتا. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دو؟ قتل کرنا کسی ذات کی گستاخی کے ساتھ مخصوص ہے، تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی